اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کے اوپر جس طرح ہماری اپنی ذمہ داری ڈالی ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اپنی فکر کریں، اسی طریقے سے ہمارے اوپر ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے ڈالی ہے کہ ہم اپنے سماج، اپنی سوسائٹی، اپنے معاشرے جس میں ہم رہتے ہیں، ہم اس کی بھی اصلاح کی اور اس کی درستگی کی ہمیں فکر کرنی ہے۔ یہ ہم سے اسلام کا، شریعت کا مطالبہ ہے۔ ایک ایسی چیز، ایک ایسی روحانی بیماری، ایک ایسا دل کا روگ جو سماج کو کھوکھلا کر دیتا ہے، کھا جاتا ہے، انسانوں کے آپسی رشتوں کو کمزور کر دیتا ہے، وہ بیماری ہے، وہ سنگین جرم ہے غیبت۔ غیبت اور دوسرا ایک چغل خوری۔ غیبت کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، پوچھا اتدرون ما الغیبہ، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ غیبت کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ اللہ کے رسول آپ ہی ارشاد فرما دیجئے کہ غیبت کسے کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغیبہ ذکرک اخاک بما یکرہ۔ غیبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے کسی مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی پیٹھ پیچھے اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کریں جس بات کو سن کر اس مسلمان بھائی کو تکلیف ہو، جو بات اس مسلمان بھائی کو ناگوار گزرے، یعنی کسی کی پیٹھ پیچھے، کسی کی غیر موجودگی میں کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات، کوئی ایسا کلمہ اپنی زبان سے کہنا جس بات کو، جس کلمے کو سن کر کے ہمارے اس بھائی کو تکلیف ہو، جس کلمے کو سننا ہمارا وہ بھائی ناگواری کا اظہار وہ کرے جس کلمے کو سننے کے بعد، فرمایا کہ وہ غیبت ہے، وہی غیبت ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، جو بات ہم اپنے بھائی کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، جو برائی ہے، جو عیب ہم اپنے کسی مسلمان بھائی کے بارے میں جو زبان سے نکال رہے ہیں، اگر وہ عیب، وہ برائی واقعی اس بھائی کے اندر موجود ہے، کیا تب بھی غیبت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بات ہم اپنی زبان سے نکال رہے ہیں، جو عیب اپنے مسلمان بھائی کا ہم بیان کر رہے ہیں، جو برائی اس کی پیٹھ پیچھے ہم کر رہے ہیں، اگر وہ برائی، وہ عیب اس مسلمان بھائی کے اندر موجود ہے تبھی تو غیبت ہے، اور اگر وہ عیب، وہ برائی جو ہم بیان کر رہے ہیں وہ ہمارے اس مسلمان بھائی کے اندر سرے سے ہے ہی نہیں، تب تو یہ بہتان ہے، الزام ہے، یہ تو اور بھی سنگین جرم ہے۔ یہ ہے غیبت، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی۔ یہ ایک ایسا مرض ہے، ایک ایسی بیماری ہے جو اس زمانے میں عام طور پر رائج ہو گئی ہے۔ اب سے 20-30 سال پہلے تو یہ کہا جاتا تھا اور یہ سنا جاتا تھا کہ یہ بیماری، غیبت کرنا، کسی کی برائی کرنا، یہ بیماری صرف عورتوں کے اندر عام طور پر ہوا کرتی تھی کہ عورتیں آپس میں ایک دوسرے کی برائیاں کرتی تھیں اور ایک دوسرے کی چغل خوری کرتی تھیں۔ لیکن اب تو صورتحال یہ ہے کہ اس گندی اور گھناؤنی بیماری سے ہمارے سماج کا کوئی فرد محفوظ نہیں ہے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا بے پڑھا لکھا ہو، عالم ہو کہ جاہل ہو، یا اسی طریقے سے وہ امیر ہو کہ غریب ہو، یا اسی طرح سے وہ چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، جوان ہو کہ بوڑھا ہو، عورتیں ہوں کہ مرد ہوں، لڑکیاں ہوں کہ لڑکے ہوں، بالکل پورا سماج اس بیماری کے اندر ایسا مبتلا ہے کہ آپ 5 منٹ کسی کے پاس بیٹھ جائیں اور 5 منٹ آپ کسی کے پاس بیٹھ کر کے خود تجربہ کر لیں کہ اس 5 منٹ کی بات چیت اور اس 5 منٹ کی گفتگو میں کتنے ہمارے بھائیوں کی، بہنوں کی، کتنے ہمارے مسلمانوں کی غیبت اور ان کی برائی بلا وجہ آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ یہ ایسی بیماری ہے
جو اس زمانے میں بالکل عام ہوتی چلی گئی، اور اس میں ہمارا پورا سماج ایک طریقے سے پورے بالکل گردن تک اس گندی برائی میں ڈوبا ہوا ہے۔ یہ غیبت، یہ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی، یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف غصے کے اظہار کے لیے آپ نے کسی کو برا بھلا کہہ دیا، نہیں، چاہے غصے کے اظہار کے لیے آپ نے کسی کو برا بھلا کہا ہو، ہنسی یا مذاق میں آپ نے کسی کو برا بھلا کہا ہو، یا اسی طریقے سے آپ نے کسی اور مقصد سے آپ نے کسی کو برا بھلا کہا ہو۔ بعض لوگوں کو تو یہ کہتے ہوئے سنا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھئی دیکھو فلاں آدمی کے اندر یہ برائی ہے، بھئی ہم غیبت کی نیت سے نہیں کہہ رہے ہیں، میری نیت غیبت کی نہیں ہے، اور اس کے بعد پھر بکنے لگتے ہیں اس کے خلاف۔ ارے جب آپ کی نیت غیبت کی نہیں ہے، آپ غیبت کرنا نہیں چاہ رہے، کسی کی برائی کرنا آپ نہیں چاہ رہے ہیں، تو پھر آپ اپنی زبان سے بک کیوں رہے ہیں؟ اس پر لگام کیوں نہیں کستے ہیں آپ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اسی طریقے سے آپ علیہ السلام کی ایک دوسری زوج محترمہ ام المؤمنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ایک موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ام المؤمنین حضرت صفیہ کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات کہی کہ اللہ کے رسول، صفیہ کا تو چھوٹا ہونا، اس کے قد کا، صفیہ کی ہائٹ کا کم ہونا ہی جو ہے ایک کمی ہے، برائی ہے، ایک ان کے اندر نقص ہے، ایک کمی ہے۔ صرف حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اپنی ہائٹ میں حضرت عائشہ سے ذرا کم تھیں، اس لیے حضرت عائشہ نے ان کے ہائٹ کو لے کر کے ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمائی، اور یہ بات کہی، آپ کے سامنے کہا کہ اللہ کے رسول، صفیہ کا پست قد ہونا اور اس کا چھوٹے قد کا ہونا، اس کی ہائٹ کا کم ہونا ہی اس کی برائی کے لیے کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ عائشہ، جو تم نے جملہ کہا ہے، اگر یہ جملہ سمندر کے پانی میں اگر اس کو ملا دیا جائے تو اس جملے کی کڑواہٹ کے اثر سے پورا سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے گا، ایسا سنگین تم نے یہ جملہ بول دیا۔ ایک موقع پر تفریح میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی کی نقل اتاری، آپ علیہ السلام نے اتنا غصے کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ عائشہ، اگر کوئی شخص مجھے میری مرضی کے مطابق، میری خواہش کے مطابق مجھے چاہے جتنا مال دے دے، اس کے بعد مجھ سے یہ کہے کہ تم فلاں کی نقل اتارو، میں ہرگز نقل نہیں اتاروں گا، کیونکہ یہ غیبت ہے۔ اور غیبت کے تعلق سے قرآن کریم میں جو مثال دی ہے، مجھے لگتا ہے کہ پورے قرآن میں کسی چیز کی اتنی گھناؤنی مثال نہیں دی گئی ہوگی۔ فرمایا ہے لوگوں، آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ اللہ کا ارشاد ہے، اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے بھائی، وہ بھائی بھی کس حال میں جو بھائی مر چکا ہو، مردہ بھائی، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو نوچ نوچ کر کھائے؟ کیا یہ کوئی پسند کرے گا؟ مردہ تو بہت دور، کیونکہ زندہ انسان یا زندہ جانور، زندہ انسان کے گوشت کو نوچ کے کھانا ہی کتنا گھناؤنا عمل ہے، چاہے جائے کہ کوئی مردہ ہو اور اس مردے بھائی کے، اپنے بھائی جو مردہ ہے، اس مردہ بھائی کے جسم سے اس کے گوشت کو نوچ نوچ کر کھانا، کیا کوئی تم میں سے اس کو پسند کرے گا؟ ظاہر ہے کوئی نہیں پسند کرے گا۔ تو پھر غیبت کیوں کرتے ہو؟ غیبت بھی تو کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا اور اس کے تعلق سے کوئی ایسی بات کہنا جو اس کو ناپسند ہو، ناگوار ہو، یہ غیبت کرنا بھی تو اپنے مسلمان بھائی کی، بلکہ مردہ بھائی کے جسم سے گوشت کو نوچ کر کھانے ہی جیسا عمل ہے، پھر یہ غیبت کیوں کرتے ہیں؟ اتنا یہ گھناؤنا عمل ہے کہ قرآن نے اس کو ایک مردہ بھائی کے گوشت کے نوچنے سے تعبیر کیا ہے، نوچ کر کھانے سے تعبیر کیا ہے کہ جس طریقے سے اس کو کوئی پسند نہیں کر سکتا، اسی طریقے سے غیبت بھی اتنا سنگین اور گھناؤنا جرم اور عمل ہے کہ اس کو بھی کسی کو پسند نہیں کرنا چاہیے۔
ایک موقع پر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک بھیانک بدبو اٹھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا کہ اے لوگو، جانتے ہو کہ یہ بدبو کس کی ہے؟ صحابہ نے فرمایا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بدبو ان لوگوں کی ہے جو لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، ان کا گوشت نوچ نوچ کر کھاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات میں جس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے گھر سے حرم مطہر اور اس کے بعد مسجد اقصی اور اس کے بعد آسمانوں کی سیر کرائی گئی، جنت جہنم کی سیر کرائی گئی۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات میں میرا گزر کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے لمبے لمبے تانبے کے ناخن تھے، اور وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے اور اپنے سینے کو نوچ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ کے رسول، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کا گوشت نوچ نوچ کر کھایا کرتے تھے، یعنی دنیا میں لوگوں کی غیبتیں کرتے تھے، برائیاں کرتے تھے، ان میں عیب نکالا کرتے تھے۔ ان کا حشر یہ ہے، ان کا عذاب یہ ہے کہ وہ اپنے تانبے کے لمبے لمبے ناخنوں سے آج وہ اپنے چہروں اور اپنے سینوں کو نوچیں گے۔ اتنا خطرناک یہ عمل ہے، اور اتنی گھناؤنی اس کی مثالیں قرآن اور حدیث نے دی ہیں تاکہ اس گناہ کے گناہ ہونے کا یقین ہمارے دماغ، ہمارے دلوں کے اندر بیٹھ جائے، اور کسی طریقے سے ہم اس گھناؤنی بیماری سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں، اپنے آپ کو بچا لیں، اور پورے سماج کو اس سے بچا لیں۔ ورنہ یہ گھناؤنی بیماری، یہ ناسور اگر ہمارے اندر یہ پیدا ہو گیا تو پھر یہ ہمیں خود کو بھی اور ساتھ ساتھ ہمارے پورے سماج اور پورے معاشرے کو تباہ کر کے چھوڑے گا۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے وہ لوگوں جو صرف زبان سے اسلام لائے ہو، ابھی ایمان ان کے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا ہے۔ فرمایا اے وہ لوگوں جو صرف زبانی مسلمان ہوئے ہو، دل کے اندر ایمان ابھی داخل نہیں ہوا ہے۔ اے لوگوں کی مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو، ان کے عیب کے پیچھے نہ پڑا کرو، لوگوں کی برائیاں اور ان کے اندر کیڑے نہ نکالا کرو، لوگوں کو رسوا نہ کیا کرو، کیونکہ جو دنیا کے اندر اللہ کا بندہ اللہ کے ہی بندوں کے عیبوں کو تلاش کرتا ہے، ان کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اور جس کے پیچھے اللہ پڑ جاتا ہے تو پھر اس بندے کو گھر بیٹھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر کے اندر ہی ذلیل اور رسوا کر کے چھوڑتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم اپنی مجلسوں کو، اپنی محفلوں کو، اپنے گھر کے ماحول کو، اپنے سماج اور سوسائٹی کے ماحول کو، ہم چاہے مسجد میں ہوں، ہم چاہے مدرسے میں ہوں، ہم چاہے اسکول کالج میں ہوں، ہم چاہے چائے کے ہوٹل پہ بیٹھے ہوں، ہم دنیا کے کسی خطے، کسی کونے، کسی بھی جگہ پر ہم بیٹھے ہوں، ہمارے ارد گرد چاہے وہ ہمارے ہم رائے لوگ ہوں یا ہمارے مخالف لوگ ہوں، ہمارے اپنے ہوں کہ پرائے ہوں، چھوٹے ہوں کہ بڑے ہوں، کوشش اس بات کی ہو کہ ہماری زبان سے کسی کے لیے کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسی بات نہ نکلے جو کسی کی برائی ہو، کسی کا عیب ہو، اور ہم اس کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنے والے بن جائیں۔ ہماری کوشش یہ ہو کہ ہماری زبانوں پر لگام اور ہماری مجلسیں اس قسم کے عیوب اور برائیوں اور غیبت جیسی سنگین بیماری سے ہماری مجلسیں اور محفلیں پاک ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک موقع پر ارشاد فرمایا، حدیث میں ہے کہ وہ لوگ جو دنیا کے اندر دوسروں کی برائیاں کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغل خوری کرتے ہیں، دوسرے کے عیبوں کو تلاش کرتے ہیں، ان کا حشر کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کتوں کی شکل میں ان کا حشر فرمائے گا کہ ان کے چہرے کتوں کے چہرے کی طرح ہو جائیں گے۔ بڑی ڈرنے کی بات ہے، ہر شخص کو فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ میں اپنی مجلس میں، اپنی محفل میں، اپنے ہی لوگوں کے درمیان ہنسی مذاق میں، تفریح میں، یا غصے کے اظہار میں، یا بس اس لیے کہ لوگ میری ہاں میں ہاں ملا دیں، یا بس اس لیے کہ میں لوگوں کی ہاں میں ہاں ملا دوں، بس اتنی سی بات پر میں نے اپنی زبان کو کسی کی مسلمان بھائی کی غیبت سے گندا کر لیا، آلودہ کر لیا، بس اتنی سی بات پر میں نے اپنی دنیا اور آخرت دونوں تباہ کر لی۔
اسی طریقے سے ایک جو سنگین بیماری ہے وہ ہے چغل خوری۔ چغل خوری میں انسان تھوڑا سا آگے بڑھ جاتا ہے۔ چغل خوری میں یہ ہے کہ ایک انسان کسی کی برائی کسی دوسرے کے سامنے کی اور جا کر کے یہ کہہ دیا کہ فلاں آدمی تمہارے بارے میں ایسا کہہ رہا تھا، اس سے اس کی لگا دی، اس سے اس کی لگا دی، دونوں کو لڑوا دیا، جھگڑوا دیا، دو خاندان، دو قبیلے، دو محلے، دو کالونیاں، دو گھر، دو پڑوس کے لوگ جن میں کل تک بڑے اچھے تعلقات تھے، ملنا جلنا تھا، ہنسی خوشی سب لوگ رہ رہے تھے، اچانک کوئی شخص آیا اور اس شخص نے کچھ دن وہ ان کے ساتھ بیٹھا، کچھ دن وہ ان کے ساتھ بیٹھا، اور ان کی بھی راز کی باتیں لیں، ان کی بھی راز کی باتیں لیں، ان کے کیا خیالات ہیں ان کے بارے میں، ان کے کیا خیالات ہیں ان کے بارے میں۔ اس شخص نے جا کر کے ان کی ان سے اور ان کی ان سے لگا دی اور لگا کر کے آپس میں پھوٹ ڈلوا دی۔ یہ جو عمل ہے چغل خوری کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت نمام، کہ یہ چغل خور شخص جو ایک کی دوسرے سے لگاتا ہے، دوسرے کی تیسرے سے لگاتا ہے، جو آپس میں لوگوں کو لڑواتا ہے، فرمایا کہ یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان من اشر الناس، لوگوں میں سب سے بدترین، گندا، گھٹیا، ذلیل شخص وہ ہے جو الذی یاتی ہؤلاء بوجہ ویاتی ہؤلاء بوجہ، کہ یہاں آیا تو ان کے جیسی کہہ دی اور وہاں گیا تو ان کے جیسی کہہ دی، یہاں آیا تو ان کی ہاں میں ہاں اور یہاں گیا تو ان کی ہاں میں ہاں، ایک دوسرے کی ہاں میں ہاں ملا کر کے جیسا موقع جیسا ماحول دیکھا اسی میں رنگتے چلے گئے اور لوگوں کے درمیان پھوٹ ڈلواتے چلے گئے۔ فرمایا کہ یہ چغل خور سب سے گندا اور سب سے گھٹیا اور ذلیل انسان۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، قبرستان کے پاس سے، دو قبروں کے پاس سے گزر ہوا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور فرمایا کہ یہ عذاب بھی کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہے کہ جس سے بچنا ناممکن ہوتا دنیا میں، بلکہ بڑے معمولی سی چیزیں تھیں کہ جن سے بچنا دنیا میں ممکن تھا، پھر بھی یہ لوگ نہیں بچے۔ پہلی چیز تھی یہ کہ ایک کو عذاب ہو رہا ہے اس وجہ سے کہ وہ پیشاب کی چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا، کھڑے ہو کے پیشاب کر دیا، کسی سخت اور بالکل پتھر نما زمین پر پیشاب کر دیا کہ اس کی چھینٹیں، پیشاب کرنے کے بعد استنجا نہیں کیا، تو اس پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا دنیا میں نہایت آسان، اس کے باوجود یہ شخص نہیں بچا۔ ایک کو تو قبر کے اندر عذاب اس وجہ سے ہو رہا ہے، اور فرمایا دوسرے کو عذاب قبر اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ وہ لوگوں کی چغل خوری کیا کرتا تھا، لوگوں کی برائیاں کیا کرتا تھا، یہاں کی وہاں اور وہاں کی یہاں لگایا کرتا تھا، لوگوں میں آپس میں پھوٹ ڈلواتا تھا، فساد سماج کے اندر کراتا تھا۔ یہ شخص ایسا ہے کہ دنیا میں اگر چاہتا تو اس گھناؤنی بیماری سے بچا سکتا تھا اپنے آپ کو، لیکن نہیں بچا پایا، لہذا آج اس کو آخرت میں قبر کے اندر آج اس کو اس چغل خوری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی عذاب دے رہا ہے۔ اس لیے سوچیں، غور کریں کہ چند منٹ کے لیے ہم نے کچھ ایسی باتیں اپنے بھائیوں کے تعلق سے، اپنی بہنوں کے تعلق سے، ان پاک دامن بے قصور بھولے بھالے لوگوں کے تعلق سے ہم نے اپنی زبان سے باتیں نکال کر ان کی برائیاں کر کے، ان کی چغل خوریاں کر کے، ان کے تعلق سے ان کے اوپر عیب لگا کر کے، ان پر الزام لگا کر کے، تہمت لگا کر کے، صرف اس لیے کہ ہماری مجلس اور محفل میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ذرا سا ہنس لیں گے، ہمارا سپورٹ کر دیں گے، ہماری ہاں میں ہاں ملا دیں گے، اور ہم ان لوگوں کے درمیان ان کے لیڈر اور ان کے بڑے بن جائیں گے، لوگ ہماری واہ واہ کریں گے۔ بس اس لیے صرف چند منٹ کے لیے انسان ذرا غور کرے، سوچے کہ بالکل ایسا گناہ بے لذت، بس چند منٹ کے لیے انسان نے جو ہے اپنے آپ کو ہو ہا کر کے اور اپنی زبان کو چغل خوری اور غیبت جیسے گھناؤنے عمل سے آلودہ کر لیا، اس کو گندا کر لیا، اپنی دنیا بھی اس نے خراب اور آخرت بھی تباہ کر لی۔ اس لیے ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم سب غور کریں، ہم سب سوچیں کہ ہم یہ جو عمل کر رہے ہیں یا یہ جو عمل ہم سے ہو رہا ہے جانے میں انجانے میں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمیں اس کی لت پڑ گئی ہے اور اس کی عادت پڑ گئی ہے
یہ بات ذہن میں رہے کہ بہت ہی خطرناک اور سنگین مسئلہ ہے۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا مختلف احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قباحت، اس کی برائی بیان کی، قرآن کریم نے اس کی بڑی گھناؤنی مثال دی۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ سود، انٹرسٹ، سود کا 1 درہم ایسا ہے جیسا کہ اپنی ماں کے ساتھ 35 مرتبہ زنا کر لیا۔ سود، انٹرسٹ، جو ہم بلا وجہ کسی سے نفع اور فائدہ، مثلا بینک میں ہی ہمارا کچھ روپے پیسہ ہے، اس پر ہم نے کچھ انٹرسٹ، کچھ فائدہ، کچھ نفع لے لیا، یہ انٹرسٹ، فرمایا کہ یہ سود، اس کا 1 درہم، 1 پیسہ سود کا کھانا ایسا ہے جیسے کہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کر لیا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ بدترین سود، سب سے گندا اور گھناؤنا بدترین سود، کسی مسلمان بھائی بہن کی عزت و آبرو کو اچھالنا، اس کے اندر کوئی عیب لگانا، اس پر کوئی تہمت لگانا، اس کی کوئی چغل خوری یا اس کی غیبت کر کے اس کی عزت کو، اس کی شخصیت کو یا اس کی کسی اور چیز کو نقصان پہنچانا اور اس کو عیب دار اور داغدار بنانے کی کوشش کرنا، یہ کسی مسلمان کی آبرو ریزی، یہ سب سے بدترین سود ہے۔ سود خود ایک اتنا بدترین اور اتنا گندا عمل ہے کہ 1 پیسہ کھانا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بھی زیادہ سنگین جرم ہے، اور پھر سب سے گندا سود، سب سے برا اور سب سے بدترین سود کسی مسلمان کی عزت پر ہاتھ ڈالنا ہے۔ اور ایک موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، جانتے ہو یہ غیبت کرنا، کسی کی برائی کرنا، یہ زنا سے بھی زیادہ سخت ہے، زنا سے بھی زیادہ سنگین جرم ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، زنا سے زیادہ برا کیسے ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے اور زنا کر کے اللہ سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے، اس کو معاف فرما دیتا ہے، وہ زنا کا عمل اس سے معاف ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک شخص کسی کی غیبت کرتا ہے، برائی کرتا ہے، چغل خوری کرتا ہے، کوئی عیب کسی میں لگاتا ہے، کسی کی غیبت، پیٹھ پیچھے اس کے تعلق سے کوئی بات کہتا ہے، تو یہ عمل غیبت کا ایسا ہے کہ جب تک وہ بندہ جس کی غیبت، جس کی برائی کی ہے، جب تک وہ خود معاف نہ کر دے، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی اس جرم کی معافی نہیں ملے گی۔ اس لحاظ سے یہ غیبت زنا سے بھی زیادہ سنگین جرم اور زنا سے بھی برا اور گھناؤنا یہ عمل ہے۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر ہم اچھا سماج چاہتے ہیں، ایک اچھی سوسائٹی چاہتے ہیں، ہم اپنے لیے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہترین اسٹیج اور ایک خوبصورت سوسائٹی ان کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، اور اگر ہمیں فکر ہے اپنی نسلوں کی کہ ہماری نسلیں ایک اچھے ماحول میں پرورش پائیں، ایک اچھے ماحول میں زندگی گزار کر کچھ اچھے بنیں اور اچھا عمل دنیا سے کر کے جائیں اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے انعام حاصل کریں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنی سوسائٹی کو، اپنی مجلسوں کو، اپنی محفلوں کو، اپنے گھروں کو، اپنی ذات کو اس غیبت، اس چغل خوری، کسی کے اوپر تہمت لگانا، کسی کے عیب نکالنا، اس قسم کی چیزوں سے ہم سب کو اپنے آپ کو بچانا پڑے گا۔ اگر ہم نے بچا لیا تو بہت مبارک، اور اگر نہیں بچا سکے، اس میں ملوث رہے، اسی میں مبتلا رہے، تو ظاہر ہے پھر ہم نہ خود بچ سکیں گے، نہ ہمارا سماج بچ سکے گا، نہ ہمارے آنے والی نسلیں اچھے ماحول میں جی سکیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔